دو طبقے، ایک مہاجرین مکہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر مکہ چھوڑا، دوسرے مدینے کے انصار جنہوں نے مکے کی مہاجرین کا استقبال کیا۔ قاضی صاحب تشریف فرمائے، اس انداز کا استقبال کیا۔ اگر کسی کے ہاں دو مکان تھے، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کے لیے چھوڑ دیا اور ایک میں خود رہنے لگ گیا۔ اتنی تھی بھی علماء کرام کتابوں میں لکھتے تھے اگر کسی کے پاس دو بیویاں تھیں تو ایک تو اللہ کی رضا کی خاطر طلاق دے دی اور اپنے مہاجرین بھائی کے لیے پیش کی کہ اس کے ساتھ شریعت کے حد میں تو نکاح کر لے تاکہ تیرا گھر بس جائے، کیونکہ تو بیوی چھوڑ کے آیا ہے، بچے چھوڑ کے آیا ہے، تیرا شاید یہاں دل نہ لگے۔ وہ کہتا تھا دل کیوں نہ لگے گا، جس دلدار کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن انصار صحابہ نے اتنا استقبال مہاجرین کا کیا کہ اللہ نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ یحبون من ہاجر الیہم، جس طرح محبوبوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ نہ کہا ہمارے مکان تھوڑے ہیں، ہمارے ہاں روزانہ آ رہے ہیں ٹولہ در ٹولہ، گرو آ رہے ہیں، تعداد کافی بڑھتی جا رہی ہے، ہم ان کا استقبال کیسے کریں، ان کی خدمت کیسے کریں، کھانا کیسے پیش کریں۔ نہ، جتنے آتے رہے محبوب علیہ السلام کے انصار صحابہ موسٹ ویلکم کہتے رہے۔ یہ دو جماعتیں، مہاجرین مکہ اور دوسرے ایمان والے کون تھے؟ انصار۔ کون تھے؟ انصار۔ اب تیسری جماعت کون سی ہے؟ وہ ہے جس کی میں قرآن مجید میں تلاوت کر چکا ہوں۔ پہلی جماعت مہاجرین، دوسری جماعت انصار، تیسری مومنین کی جماعت کیا ہے، کون سی ہے؟ یہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں قرآن پڑھوں، ایک مرتبہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تیسری جماعت کا ذکر کچھ یوں فرمایا۔ میرا مالک فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میرا مالک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تیسری جماعت مومنین کی وہ ہے۔ میرے مالک کا کون سی ہے؟ فرمایا تیسری جماعت وہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے۔ میرے مالک کون سی؟ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تیسری جماعت کی نشانی یہ ہے، یہ اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اپنے پہلے آنے والے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا، اے میرے اللہ ہمیں بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے میرے اللہ ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں اے احباب جی وقار ایک جملہ سمجھے، اللہ کا قرآن ہے، میرا مالک فرماتا ہے یقولون، یہ یقولون جمع کا صیغہ ہے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، یقولون جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی بن رہا ہے ہمیشہ کہتے رہے، یہ ہمیشہ کہتے رہیں گے۔ ایمان والوں کی نشانی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ مومن ہونے کی۔ کس کی؟ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ میرا مالک فرما رہے ہیں وہ یہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بات یہاں ختم نہیں، آگے میرے مالک ان کی نشانی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین ربنا انک آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ کہتے ہیں اے میرے اللہ ہمارے دل میں ہمارے بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ، بغض، حسد، کینہ پیدا نہ کریں، جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور بغض پیدا نہ کرے۔ کینہ بغض گزرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو گزر چکا ہے اس کے لیے دعا نہ مانگنا، لے مرنے والے کے ساتھ کینہ اور بغض ہے، کینہ اور بغض۔ یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آواز سلامت رکھے۔ اب جی وقار ذرا توجہ فرمائیں، ایمان والی کی نشانی کیا ہے؟ اب ہم جتنے بیٹے ہیں، نہ ہم مہاجرین ہیں نہ ہم انصار ہیں، ہم کون ہیں؟ یہ تیسری نشانی کس پہ فٹ ہو رہی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے دعا مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، مرحومین کے لیے 40واں کل تیجا وغیرہ برسی وغیرہ کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیت ثابت کر رہی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی ہے وہ اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی۔ یہ تیرا میرا طریقہ نہیں۔ علماء کرام تشریف فرمائے، جو لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، ماں نام نہیں لے رہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں معترض، اس بات تو سمجھے یہ میرا طریقہ نہیں، مولانا قاضی صاحب کا طریقہ نہیں، کسی عالم کسی پیر کا طریقہ نہیں، اللہ کا قرآن نص بیان کر رہا ہے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ بخیل نہیں ہوں گے، حسد نہیں کریں گے، کینہ نہ رکھیں گے۔ مولا کس کے ساتھ؟ فرمایا جو گزر چکے ہیں، ایمان لے کہ دنیا سے چلے گئے، وہ جب اپنے لیے دعا مانگیں گے اپنے مرنے والے دوست عزیز و اقارب کو بھی یاد کریں۔ آبا بری وقار، کیونکہ مرحوم و مغفور صغیر احمد صاحب کی سال ثواب کی محفل ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اعمال جو نیک کرے، مومن مسلمان ہو، حضور کا غلام ہو، کلمہ جس نے پڑھا ہو وہ نیک عمال کرے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی حج ہو، کوئی زکوٰۃ ہو، کوئی صدقہ خیرات ہو، نفلی عبادات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کی برکات میں پیش کرے، اپنے دوست عزیز و اقارب کو بیل کرے، اے میرے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب مجھے بھی دے، میرے مرحوم دوست کو بھی ثواب عطا فرما۔ نہ خدا کے لنگر میں تھوڑ ہے نہ مصطفیٰ کے لنگر میں تھوڑ ہے، اللہ بے بہا ثواب عطا فرما۔ یہ طریقہ تیرا میرا نہیں، اجتماعی دعا مانگنا، اکٹھے ہو جانا، وقت کا تعین کرنا، احباب کو بلانا، فلاں طریق کو جمع ہو جائے، دعائے خیر کریں گے، 40واں ہوگا، کل شریف ہوگی، برسی ہوگی، یہ طریقہ تیرا میرا نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے بعد احد کے میدان میں جاتے، صحابہ کرام کو ساتھ لے جاتے، صحابہ کرام کہتے ہم پیدل سفر کرتے، احد کے میدان میں چلے جاتے، میرے آقا ایک 4 دیواری کے اندر تشریف لے جاتے، ایک قبر تھی، میرے آقا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، صحابہ کہتے وہ قبر کس کی تھی؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا جان کی قبر تھی جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ میرے آقا ہر سال اس کے مزار پہ جاتے، وہاں دعا مانگتے۔ آپ احباب سے ایک بات پوچھتا تھا، میرے آقا اگر مدینے میں دعا مانگتے، میرے آقا کی دعا وہاں بھی قبول ہوتی، سرکار کا احد میں میدان میں جانا کیا؟ میرے آقا بتا رہے ہیں، میرے آقا تجھے اور مجھے سمجھا رہے ہیں، سال کی بعد برسی آ جائے اپنوں کو بھولو مت، میں اللہ کا نبی بھی چاچے کی مزار پہ جا رہا ہوں، تو بھی جایا۔ سمجھ آ رہی نا بابی جی وقت؟ دعائے خیر کرنا، ایصال ثواب کرنا، مرحومین کے حق میں دعا مانگنا، یہ تیرا میرا طریقہ نہیں۔ میرے آقا مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میرے آقا کے ساتھ ہیں، سرکار فرماتے ہیں صحابہ جی آقا، فرماتے ہیں چل چلی، آقا کدھر؟ میرے نبی فرمایا معاذ کے گھر۔
یا رسول اللہ ماں وصال فرما گئے؟ میرے نبی فرمایا ہاں ہاں سرکار۔ چلتے چلتے مدینے پاک سے باہر نکلے، حضرت معاذ کا گھر مدینے پاک سے ذرا کنارے پہ تھا۔ میرے آقا وہاں پہنچے، صحابہ کرام کچھ پہلے موجود تھے، میرے آقا کو دیکھ کے استقبال کیا، کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی مکرم شفیع معظم تشریف لے گئے، سرکار بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا اجلس میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے تھوڑی سی خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ لمحے کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، تیسرا دن تھا، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے۔ میرے آقا فرمانے لگے اے میرے صحابہ استغفار للمائل، اے میرے صحابہ میرے معاذ کے لیے دعا کرو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سکول کے ماسٹر بھی تشریف فرمایا، پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اس دعا میں نبی کریم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں؟ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں آقا جانی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعا میں وہ پاور نہیں، ہماری دعا میں وہ طاقت نہیں، ہماری دعا میں وہ اثر نہیں۔ اے میرے اللہ ہمارے الفاظ بھی بیکار ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اے میرے اللہ ہماری دعا قبول فرما اپنے پیارے لاڈلے نبی کے وسیلے سے۔ ہم جب بھی دعا کریں نبی کریم کے وسیلے سے کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صحابہ کو کیوں فرما رہے استغفار للمائلین، میرے معاذ کے لیے دعا کرو؟ تیسرا دن ہے، میرے آقا صحابہ کو فرما رہے ہیں، معاذ کے بیٹھک میں بیٹھ کے میرے آقا فرما رہے ہیں میرے معاذ کے لیے دعا کرو۔ سرکار کیا سمجھا رہے ہیں؟ تاکہ آنے والے میری امت کو پتہ چل جائے اجتماعی دعا کرنا شرک نہیں، محمد کریم کی سنت مبارک۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے دعا مانگنے والے مانگتے ہیں لیکن موقع محل پہ انکار کر جاتے ہیں۔ میرے مالک فرماتے ہیں میرے بندے مومن جی میرے مالک کا فرمایا کامل وضو کر لے، وضو کر لیا۔ میرے اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا مسجد کے اندر آ جا۔ مسجد کے اندر آ گیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اس نے میرے اللہ کی بندگی اختیار کی۔ اللہ اکبر، نماز نیت لی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کی ہم ثنا بیان کی، پھر رکعت میں جھکتا جھکتا قیام سے جھکتا رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا۔ ذرا بات کو سمجھے، وضو کر کے آیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا، مسجد کے اندر آیا، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہوا، اللہ کی ثنا بیان کی، رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا۔ جب تشہد کی حالت میں بیٹھا، میرے اللہ کا حکم ہے اب میں اللہ کی توحید بیان کر، میں اللہ کی صفات بیان کر۔ اس نے اللہ کی حمد بیان کی، فرمایا اب میرے یار پہ درود شریف پڑھ، درود شریف پڑھے مالک کا بس۔ فرمایا نہیں، اتنی عبادت کی اس وقت تک سلام پھیرنے نہ دوں گا جب تک اپنے لیے، ماں باپ اور مسلمانوں کے لیے دعا نہ کر لے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن درجی کوئی سبحان اللہ۔ یہ دعا ہر چھوٹا بڑا مسلمان مانگتا ہے، ہر مسلک والا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ربنا وتقبل دعا، اے میرے اللہ میری دعا قبول فرما۔ کون سی؟ ربنا اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے بس۔ فرمایا نہیں نہیں، ربنا اغفر لی والے والدیہ، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ فرمایا بس۔ فرمایا نہیں نہیں، والے والدیہ وللمؤمنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے اللہ ہم کو
کو بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، قیامت تک آنے والے مومنین کو بھی بخش۔ قیامت کے دن جب حساب کا دن ہوگا، اب آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، یہ دعا ہر مسلک والا پڑھتا ہے، میں پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے حضرت جی دعا کا کیوں منکر ہے؟ نماز کی حالت میں اپنے لیے، والدین کے لیے، مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، جب سلام پھر جاتا ہے کیوں منکر بن جاتا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دعا مانگنا کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا، کسی بادشاہ سے نہیں، دنیا دار سے نہیں، بلکہ پروردگار سے۔ اللہ سے دعا کرنا کہاں کا عیب ہے؟ میرے مالک فرماتے ہیں، امام راضی علیہ رحمہ اپنی کتاب تفسیر میں فرماتے ہیں، میرے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے میں ان پہ غضبناک ہوتا ہوں۔ جو دعا نہیں مانگتے، اب آبی جی وقاری شال شباب کی موضوع پہ بہت سارے دلیل ہیں میرے پاس، لیکن میں اپنے موضوع کو تھوڑی سی طوالت دوں گا۔ ایصال ثواب کرنا ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں، رسول اللہ کی سنت مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ دعا مانگنا اپنے لیے مانگنا، عزیز و اقارب کے لیے مانگنا دلی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور صغیر احمد صاحب کی کروڑوں بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جتنے دوست احباب اس کی عزیز و اقارب تشریف فرماؤ، دلی دعائیں محبت کی عقیدت کے ساتھ، اس ماہ مقدس کی فیوز و برکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آؤ ذرا موضوع کو چینج کرتے ہیں، توجہ ہے جی؟ دوستوں نے کافی عرصہ پہلا فرمائش کی، کبھی کبھی استاد جی اگر آ جاؤ تو کبھی سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سناؤ۔